نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ 5 جمادی الاول سن ہجری 1443 مطابق 10/12/2021 بروز جمعہ مبارک گھڑی میں بے نظیر عمل سب شرائط کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسکرین پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تفصیل ڈسکرپشن میں اردو اور انگلش میں ضرور پڑھیں۔ درود مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ مشکوٰۃ۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں پھیر سکتی۔ بے نظیر عمل۔ از افادات مبارکہ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند و مفتی عالم حضرت محمد مصطفیٰ رضا قادری نوری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دعا تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت آقائے نعمت حضرت سیدی الحاج علامہ محمد مصطفیٰ رضا قادری نوری سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف نے تقسیم ہند کے موقع پر اسی طرح شائع فرمائی تھی، جو آج بھی کارآمد و مفید ہے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ مسلمانوں، تم نے وہ کیا جو نہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس دعا کو صبح و شام باوضو ایک بار پڑھو، اور اس کو لکھ کر اپنے گھروں اور دکانوں میں لگاؤ، اپنے بچوں کے گلے میں ڈالو، نماز کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ تعالی تمام آفات ارضی و سماوی، ہر قسم کے اغیار کے حملوں سے محفوظی، ہر ظاہری و باطنی بلا کا رد ہوگا، اور ہر ذلت و پستی سے بچتے رہو گے۔ فقیر مصطفیٰ رضا قادری نوری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے نظیر عمل ترجمہ کے ساتھ مع فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله۔ الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله۔ الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، كل جار من شر حاسد إذا حسد، وشر الجن والإنس وأتباعهم أيغير علينا أحد منهم ويطغيني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، بسم الله على نفسي، بسم الله على ديني،
بسم الله على أهلي ومالي وولدي. بسم الله على ما أعطاني. بسم الله على جميع أهل السنة. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بابنا تبارك الله حيطاننا. ياسين سقفنا. حميم عين سين قاف حمايتنا. كاف يا عين صاد كفايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مصبول علينا وكلمات الله أقفال علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. لا إله إلا هو الحي القيوم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كاف يا عين صاد حميم عين سين قاف. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من شر كل حاسد وحاقد وسارق وطارق وحية وميتة وعقرب وأسد وفيل وذئب وكلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محيط على كل شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم هو الحافظ اللهم هو الغافر اللهم هو الشافي اللهم هو الوافي اللهم هو الكافي اللهم هو المجيد اللهم هو الأحد اللهم هو الصمد. اللهم يا ولي الولاء ويا كاشف الضر والبلاء ويا سامع الدعاء رد عني البلاء والوباء والجلاء والفجاء بحرمة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احفظ من جميع أعدائنا اللهم احفظ من جميع بلائنا. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي يا دافع يا رافع يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا بتر يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا قدوس يا سلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأزواجه تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا حي ويا قيوم ويا فرد ويا حكم ويا عدل ويا قدوس ويا ودود ويا هادي ويا أكرم الأكرمين آمين. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو آپ پر اے بلا و وبا خشک سالی بیماری اور غم کے دور فرمانے والے اللہ کے حکم سے، اور صلاۃ و سلام ہوں آپ کے آل و اصحاب پر اے مشکلات کو حل فرمانے والے
اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ: اے اللہ، آسمانوں کے پروردگار اور عظمت والے عرش کے رب، ہو جا تو پناہ دینے والا حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرے، اور جن و انس اور ان کے ساتھیوں کے شر سے کہ ان میں سے کوئی ہم پر حملہ کرے اور مجھے گمراہ کرے۔ بڑی ہے تیری نگہبانی اور بزرگ ہے تیری تعریف، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق تیرے سوا، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر اللہ جو حلم والا اور کریم ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں ساتوں آسمان اور عرش عظیم کے پروردگار کی، نہیں ہے کوئی معبود برحق تیرے سوا، قوت والی ہے تیری پناہ اور برتر ہے تیری تعریف، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کا نام اپنے دین پر، اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے گھر والوں اور اپنے مال اور اپنی اولاد پر۔ اللہ کا نام لیتا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے دیا۔ اللہ کا نام لیتا ہوں تمام اہل سنت کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے لیے۔ اللہ میرا رب ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ بہت عزت والا، بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس سے جس سے میں ڈرتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں، عزت والی ہے تیری بارگاہ اور برتر ہے تیری تعریف، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق تیرے سوا۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری اپنے نفس کے شر سے اور سرکش شیطان کے شر سے اور ہر ظالم نافرمان کے شر سے۔ پس اگر وہ پھر جائے تو تم کہو کہ کافی ہے مجھ کو میرا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے سوا۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا مالک وہ اللہ ہے جس نے کتاب قرآن نازل فرمائی، اور وہ نیکوں کا والی ہے۔ تو اگر وہ پھر جائے پس تم کہو کافی ہے مجھ کو اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے سوا۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ بھروسہ کیا میں نے اللہ پر، اور نہیں ہے نیکیوں کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت مگر اللہ کے فضل سے جو بلندی اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ: بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تبارک اللہ ہماری دیواریں، یاسین ہماری چھت، حامیم عین سین قاف ہم کو بچانے والی، کاف ہا یا عین صاد ہمارے لیے کافی،
پس کافی ہے ان کے لیے اللہ، اور بہت زیادہ سننے جاننے والا ہے۔ عرش کا پردہ ہم پر سایہ کنا ہے، اور اللہ کے کلمات ہمارے لیے تالے ہے، اور اللہ کی نگاہ کرم ہم کو دیکھ رہی ہے، اور اللہ کی قوت سے ہم پر کوئی قدرت نہیں پائے گا، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔ لوح محفوظ میں کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وہ حی و قیوم ہے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گنگے، آندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں پائے گے۔ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اس کی سلطنت ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھیرنا نہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف۔ تم کہو کہ تمہاری کون نگہبانی کرے گا؟ رات اور دن میں ہر حاسد، کینہ پرور، چور، رات کی بلاؤں، سانپ، مردار، بچھو، شیر، ہاتھی، بھیڑیا اور کتے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ وہ احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ اللہ نے جو چاہا ہوا، اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ اللہ حافظ ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ وفا کرنے والا ہے، اللہ کافی ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ محبت کا مالک ہے۔ اور اے تکلیف اور بلا کے دور فرمانے والے، اور اے دعا سننے والے، پھیر دے تو مجھ سے بلا اور وبا اور وطن سے دوری اور اچانک مصیبت کو۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ تو حفاظت فرما ہمارے تمام دشمنوں سے۔ اے اللہ تو بچا ہم کو تمام بلاؤں سے۔ اے اللہ شفا دینے والے، اے کافی، اے عافیت دینے والے، اے مصیبت دور فرمانے والے، اے بلندی دینے والے، اے اکیلا، اے ایک، اے بے نیاز، اے تنہا، اے طاق، اے جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔
اے پاک و منزہ، اے سلامتی دینے والے، اور اللہ رحمت کاملہ نازل فرمائے تمام مخلوق سے بہتر ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے سب آل و اصحاب پر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تیرے برگزیدہ نبی اور منتخب محبوب اور پسندیدہ رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے آل و اصحاب پر رضی اللہ تعالی عنہم، اور فرما برداروں اور گھر والوں اور بیویوں پر اور بہت بہت سلام تیری رحمت کے صدقے میں۔ اے تمام رحم فرمانے والوں میں زیادہ رحم فرمانے والے، اے حی اور اے قیوم اور اے اکیلا، اے فیصلہ کرنے والے، اے انصاف فرمانے والے، اور اے قدوس اور اے محبت فرمانے والے، اور اے رہنمائی کرنے والے، اے تمام کرم کرنے والوں سے زیادہ کریم، آمین۔ یہ دعا روزانہ صبح و شام پڑھے، دعا اور مندرجہ ذیل تعویذ گلے میں ڈالے یا بازو پر باندھے۔ ہر کام و مقصد کے لیے آزمودہ اور دفع آفت و پریشانی و حفاظت دشمن کے واسطے مجرب ہے۔ گھر کے ہر فرد کو لکھ کر پہنائے، بہت ہی نفع بخش اور مفید ثابت ہوگا۔ صبح سے مراد آدھی رات ڈھلنے سے طلوع آفتاب تک، اور شام سے مراد زوال سے غروب آفتاب تک۔ عمل بے نظیر کیا ہے؟ یہ عمل بے نظیر بہت ہی مخصوص در مخصوص ہے، اس میں بہت سے اسرار و رموز پوشیدہ ہے۔ بزرگوں کے سینہ بسینہ یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد یعنی 1947 میں ہندوستان قبرستان بن گیا تھا۔ ظلم و ستم کے ایسے بازار گرم ہوئے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ حشر کا سا سما پیدا ہو گیا تھا، جس کو معاون و مددگار سمجھا جاتا تھا وہی اسے ذبح کر ڈالتا تھا۔ غرض محافظ بھی ڈاکو بن گئے تھے۔ شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں ویران ہوتی جا رہی تھے۔ اضلاع کے اضلاع شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ لوگوں نے گھر بار، کاروبار، دولت سب چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ دردناک عالم پیدا ہو گیا تھا کہ بیوی بچوں کی بھی ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ عورتوں کی گود سے بچہ چھین کر سامنے ہی ذبح کر دیا جاتا، پستانے کاٹ دی جاتے۔ ریل گاڑی میں مسلمان زندہ بیٹھتا، مردہ ملتا۔ غرض خون کی ندیاں بہہ رہی تھے، انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ عورتوں کو غیروں نے
اپنے گھروں میں لونڈیوں سے بدتر بنا کر رکھا تھا۔ لوگوں نے اپنا نام اور لباس تک بدل دیا تھا۔ یہ سب دلدوز، روح پرساں اور کربناک منظر بریلی شریف کے تاجدار سرکار مفتی عالم مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے دیکھا نہ گیا۔ چنانچہ اسی عالم میں آنسوؤں کی روانی کے ساتھ اس عمل بے نظیر کو تحریر کیا اور فرمایا، بھگوڑو بھاگو نہیں، مساجد و مزارات، دولت و جائیداد دوسروں کے سپرد نہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کو لکھ کر اپنے اور بچوں کے گلے میں ڈالو، دکانوں مکانوں میں لکھ کر لگا دو اور صبح و شام اس کا ورد کرو۔ آج جب کہ پھر حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے، تاجدار اہل سنت کا مسلمانوں پر کرم یاد آیا اور اسی یاد نے اس عمل بے نظیر کی پھر اشاعت پر مجبور کیا تاکہ مسلمان ظاہری تدابیر کے ساتھ اس روحانی ہتھیار کو بھی اپنائے اور اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھے۔ اس کا ورد ہر جائز مقصد میں کامیابی اور ہر آفت سے نجات کا سبب ہے۔ اس عمل بے نظیر کے فیوز و برکات سے مولا تعالی مسلمانوں کو مالا مال کرے، دارین کی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور ہلاکتوں سے بچائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔